لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل علی ظہورک. السلام علیکم. توفیہ علی علیہ السلام مدد. ناظرین، پروگرام میرا خدا میں خوش آمدید. میں ہوں وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ذکر ود ذاکر وسیم عباس. ناظرین، جیسا کہ پروگرام میرا خدا میں جو آج کی ایپیسوڈ ہے یہ بڑی منفرد ہے. خطبہ تو یقیناً مولا علی علیہ السلام کا ہی میں پیش کروں گا، لیکن یہ خطبہ مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں میں سے عجیب ترین خطبہ ہے. اس خطبے کو خطبہ غرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. پہلا جملہ سنیے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام معرفت خدا پر آپ سے اور مجھ گناہگار سے ہم کلام ہوتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں، خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا اور تمہارے رزق کا سامان فراہم کیا. اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا، ہم سب کا، آپ کا اور میرا جائزہ لے رکھا ہے کہ ہم کیا ہیں، کہاں تک ہیں، کب تک ہیں. یہ سارا جائزہ اللہ نے لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی ہے اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں سے نوازا، مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا، وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی شمار میں نہیں ہے، جو اس کے علم میں نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ نے گن رکھا ہے، جس میں آپ کا بھی شمار ہے اور میرا بھی شمار ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں. یہ جو دنیا ہے، اس میں جو اللہ نے ہماری آزمائش کا معیار رکھا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے ایک مدت کو، معینہ مدت کو اللہ نے اس کی تقرری کر دی ہے، اس کو مقرر کر دیا ہے کہ اللہ نے ایک حد تک ہماری عمریں، جب ہم نے دنیا میں آنا ہے اور جب آپ نے اور میں نے اس دنیا سے جانا ہے. تو ہم چکے ہیں، اب ہمیں جانا ہے، تو جانے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور پروف کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ تو تیرے لا تعداد احسانات ہم پر، کچھ نہ کچھ ہم کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں، اس میں تمہاری آزمائش ہے، اسی عمر میں آزمائش ہے اور اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا. آپ نے کہاں سے کیا لیا اور کہاں پر کیا دیا، اسی پر آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا. اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے. جس دنیا کے لیے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بہن بھائی سے ناراض ہو رہی ہے، بھائی بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، مسلمان کا بھائی ہے نا، تو مسلمان سے الجھا ہوا ہے. لوگوں کے رویے تبدیل ہو گئے، بیہیویئر تبدیل ہو گئے، لوگوں کے اخلاق نام کی چیز نہیں رہی، لوگ حرام کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں. تو یہ دنیا جس کے لیے دنیا ذلیل ہو رہی ہے، اس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے. آپ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ گھاٹ پہ جائیں، کسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے عورتیں کپڑے دھوتی ہوں، وہاں پہ ہمیشہ وہاں سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں، اور جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ جگہ کیچڑ سے ہمیشہ بھری رہتی ہے. تو مولا امیر علیہ السلام فرما رہے کہ جہاں تم پانی پی رہے وہ جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے اور جو گھاٹ ہے وہ گندلا ہے اس دنیا کا. اس گھاٹ سے مولا پوری دنیا کی تشبیہ اور نسبت دے رہے ہیں.
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ظاہر خوشنما، دنیا آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا یہی ہے، لوگ آپ شیطان اسی وجہ سے تو آپ کو اور دنیا کو اور ہمیں دعوت گناہ دیتا ہے کہ بس آپ یہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد و اہل بیت محمد کی محبت ہے، ولا ہے، وہ آپ کو بخشوا لے گی، یقیناً وہ شافع امتی ہیں، یقیناً وہ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی محبت کا پروٹوکول یہ ہے کہ ان کی محبت کا معیار یہ ہے کہ جن چیزوں سے انہوں نے ہمیں فرمایا ہمیں ان چیزوں پہ رکنا ہے، ہمیں انہیں دیکھنا ہے اور بچ بچا کے ہمیں وہاں سے نکلنا ہے۔ میرے محترم سامعین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے کہ دنیا کا ظاہر خوش نما، آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے بس اس سے آگے کوئی چیز نہیں، بھائی یہ تو کمال ہو گیا، یہ چیز اتنی خوبصورت، یہ گھر ایسا، یہ آپ یہ چیز لے لیں وہ چیز لے لیں، لیکن یہ خوش نما ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو خوش نما تمہیں نظر آ رہی ہے اس کا باطن تباہ کن ہے۔ جو چیز بھی دنیا میں تمہیں خوشنما نظر آئے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا باطن جو اندر سے ہے وہ تباہ کن ہے، اسے فنا ہے، اس نے مٹ جانا ہے، کل من علیہ فان۔ یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی۔ یہ خطبہ غرا ناظرین مجھے اس وجہ سے بھی بڑا پسند ہے، مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے تقریباً 4 سال پہلے، 3 سال 4 سال پہلے میں نے یہ خطبہ اپنے گھر میں پڑھا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اس خطبے کو پڑھ رہا تھا تو ہم سب جو بھی جتنے لوگ ہم گھر والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میرے تمام اہل خانہ، ہم سب لوگ، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، اور اس وجہ سے مجھے یہ خطبہ دل و جان سے عزیز ہے، کیونکہ مجھے سب سے جو بلند آواز تھی وہ میری مرحومہ والدہ مرحومہ مغفورہ کی تھی اس پر۔ اور جب اس کے راز اور اس کی جب خطبہ کو میں نے پڑھا تو آج بھی مجھے وہ منظر یاد ہے۔ تو آپ اس خطبے کو ایک بار نہج البلاغہ میں 81 نمبر یہ خطبہ، 81 نمبر یہ خطبہ غرا، یہ آپ ضرور پڑھیں، اور آپ تنہائی میں جب آپ کے گھر والے جو کرتے ہیں کرنے دیں، جب وہ فری ہوں آپ کے لیے، جب ان کے پاس ٹائم ہو تو انہیں بٹھا کے یہ خطبہ آپ سنائیں، اور آپ دل سے پڑھیں گے، خدا قسم گھر کی دیواروں سے خوشبو آئے گی، میرا پورا یقین ہے۔ مولا امیر علیہ السلام ایک لفظ جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم ممبر پہ کھڑے کہتے ہیں نا کہ کائنات کی قیمت کا یہ ایک مصرع ہے یا ایک شعر ہے، تو یہ ایک جملہ واقعی یہ کائنات کی قیمت کا ایک جملہ ہے۔ امام الکلام کلام الامام، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ جھکا ہوا ستون آپ نے کبھی نہیں دیکھا، اگر آپ دیکھیں گے تو ستون جھک سکتا ہے، جو جھکے گا وہ گر جائے گا، ستون جھکا نہیں اور گرا نہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں یہ دنیا آپ جس کو دیکھ رہے ہیں یہ جھکا ہوا ستون ہے، یہ اب بھی گرا کہ ابھی گرا، یہ وہ دنیا۔ جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے، سنیے امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جب جس نے نفرت کرنی ہے، جب وہ اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فنا ہو جائے گی، جیسے آج آپ سوسائٹی میں دیکھیں لوگ کیا کیا گناہ کیے جا رہے ہیں، انجام کا پتہ نہیں ہے، تو مولا ادھر امیر علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً فرما رہے ہوں گے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے۔ جب بندہ مطمئن ہو جاتا ہے دنیا سے تو یہ دنیا کیا کرتی ہے کہ پیروں سے اٹھا کر منہ کے بل زمین پہ مارتی ہے، یہ دنیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تاریک قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم دیکھ لیتا ہے۔ ناظرین اتنی سی بات پہ اگر آپ اس سے آگے میں نہ بھی پڑھوں، اور یقیناً میرا دل بھی نہیں ہے، چونکہ میں اس خطبے کی روحانیت کو کچھ سمجھتا ہوں، میں اس کے اثرات کو کچھ تھوڑا سا مجھے مولا نے خطبہ غرا کے تھوڑے سے اثرات جو ہے نا وہ میری حالت پہ میرے جسم پہ طاری ہو جاتے ہیں، تو میں یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر اگر نہج البلاغہ پڑھی آپ فوری اٹھائیے، 81 نمبر خطبہ نکالیے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کو ایک بار پڑھیے، پھر پڑھیے، شیطان آپ حائل ہوگا مائل ہوگا پڑھنے نہیں دے گا، آپ پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، کتاب کو جب آپ 4 سے 5 دفعہ پڑھتے ہیں پھر ہی تو وہ کھلتی ہے کتاب، ایک بار پڑھنے سے کب کتاب کھلتی ہے؟
آپ ایک دفعہ ایسے جملے پڑھ جاتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان میں کتنے کتنے راز چھپے ہوئے ہیں. تو یہاں دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ، ایک چھوٹا سا پیرا میں نے پڑھا ہے. ٹائم بھی آپ کا تھوڑا اس میں چاہ رہا ہوں کہ آئندہ جو ویڈیوز ہو میں شارٹ بناؤں تاکہ میرا میسج آپ تک پہنچتا رہے، اور میں باقی حصوں میں کر کے میں آپ تک وہ ساری بات پہنچاؤں. تو آپ سوچیں کہ علی ابن، میں پھر سے یہ جملہ اب میں اس کو کنٹینیوٹی میں پڑھتا ہوں تو آپ ذرا اس کو ایک بار ذرا دھیان سے سن لیں. ہو سکتا ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے اور کرم ہو جائے اور ہم اس معیار کو شناخت کر لیں جو معیار محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کربلا میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے. مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس دنیا کا گھاٹ گندلا اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے. اس کا ظاہر خوشنما دنیا کا اور باطن تباہ کن ہے. یہ ایک مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی اور ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے. جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا لیتا ہے اور اجنبی اس سے مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اپنے جال میں پھانس لیتی ہے اور پیروں کو اٹھا کر زمین پر دے مارتی ہے اور اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے، اور اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر، جس نے دنیا پہ اعتبار کیا، بھروسہ کیا، اس کے گلے میں موت کا پھندا ڈال کر تنگ و تاریک قبر اور وحشتناک منزل تک لے جاتی ہے، جہاں سے وہ اپنا ٹھکانہ جنت یا جہنم دیکھ لیتا ہے اور اپنے کیے کا نتیجہ پا لیتا ہے. تو اس بات کو سمجھیں، کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیں کہ معرفت خدا کے لیے، معرفت لم یزل کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے معیار شناخت کروائے ہیں، کس معیار کی بات ہو رہی ہے. آپ نے خدا کی بارگاہ میں آنا ہے تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ آنے والے کل میں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. آپ روزانہ نیوز پیپر پہ، آپ روزانہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹی وی نیوز چینلز پہ آپ روزانہ خبریں دیکھتے ہیں، کوئی ادھر ہلاک ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہلاک ہو رہا ہے، کوئی وہاں مر گیا، کوئی وہاں چلا گیا، کسی نے دنیا چھوڑ دی، کسی کو دنیا نے چھوڑ دیا. تو ایک نہ ایک دن یاد رکھے آپ کی اور میری بھی خبر آ سکتی ہے، اور آئے گی، نہ بھی چاہیں تب بھی آئے گی. تو اپنی خبر کے آنے سے پہلے آپ کو خبر لینی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو بے خبری میں ہم مارے جائیں. تو اس کے لیے بہترین جو ہمارے پاس سیرت ہے، ہمارے پاس نمونہ ہے، وہ محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. بہترین ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب مستور، وہ کتاب قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے، وہ لا زوال ہے، وہ بے مثال ہے. آپ قرب میں ہیں، اپنے خدا قرب میں، دل کو مضبوط کریں، آنکھوں کو مضبوط کریں، سماعت کو مضبوط کریں. شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ میں بھی جہاں تک ہو سکا میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، اور انشاءاللہ جو بھیجتا رہوں آپ اس کو سنیں اور اس کو شیئر کریں. اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو. انشاءاللہ یہ خطبہ غرا کا اگلا سلسلہ اور اگلا حصہ انشاءاللہ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا. اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. خدا حافظ. لا الہ الا اللہ